راتوں کو اٹھ کر سپنوں سے ہو کر خیالوں میں کھو کر، راتوں کو اٹھ کر سپنوں سے ہو کر خیالوں میں کھو کر، تمہیں کیا خبر اپنے خدا سے میں کیا مانگتا ہوں۔ تم تو کہو گے صنم مانگتا ہوں جنم مانگتا ہوں، تم تو کہو گے صنم مانگتا ہوں جنم مانگتا ہوں، تم تو کہو گے کسی دل ربا کی کسی دل نشیں کی وفا مانگتا ہوں۔ یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط، یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط، اپنے خدا سے میں آدم کے بیٹے کی آنکھوں سے جاتی حیا مانگتا ہوں، میں حوا کی بیٹی کے سر سے اترتی ردا مانگتا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ جب والدین اپنے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کو، لیکن اگر ان کا مقصد بہتر ہو، لیکن اگر کیا ہو کہ والدین اپنے بچوں کو ان کے غلط کاموں میں سپورٹ کرنے لگے، تو یہ سپورٹ نہیں بلکہ اپنے بچوں کو برباد کرنا ہے۔ تو آج بات کرتے ہیں کچھ دن سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی کچھ ویڈیوز کی، جس میں ایک فاطمہ نامی مشہور ٹک ٹاکر کی ماں بار بار ویڈیوز میں یہ کہہ رہی ہے کہ ماشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ بہت محنت کر رہی ہے، وہ ساری رات ٹک ٹاک پر لائیو بیٹھی رہتی ہے اور وہ اپنے دیکھنے والوں کو بار بار دعائیں دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی ایسا ہی بنائے، آپ کی اولاد بھی ایسے ہی محنت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی ایسے ہی کامیاب کرے۔ تو ناظرین، کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی اولاد بھی ایسی محنت کرے، آپ کی بیٹیاں بھی رات بھر ٹک ٹاک پر لائیو بیٹھی رہیں؟ کیا آپ بھی اپنی اولاد کو ایسے سپورٹ کریں گے کہ وہ بھی اس طرح کا کنٹینٹ کریٹ کرے؟ اگر آپ اپنی بیٹیوں کو یہ الاؤ نہیں کرتے کہ وہ ساری رات ٹک ٹاک پر لائیو بیٹھی رہیں، تو اس کا مطلب آپ اپنی اولاد کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ اب یہ جو فاطمہ کی ماں اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے، اسے شاباش دے رہی ہے، تو کیا یہ اپنی اولاد کو سپورٹ کر رہی ہے یا کہ اس کا مستقبل برباد کر رہی ہے؟ اس طرح کی ویڈیوز کے بعد ہم سب کا کیا حق بنتا ہے؟ ہم انہیں سپورٹ کریں یا ان کے خلاف بات کریں؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہر ایک بات کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محسن ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ہاشمی ٹاکس پر۔ تو ناظرین، فاطمہ نامی ایک ٹک ٹاکر ہے جس کا تعلق شروع میں تو ایک غریب فیملی سے تھا، لیکن اب ماشاءاللہ اس نے ایک اچھا گھر بنا لی ہے۔ لیکن شروع میں وہ ٹک ٹاک پر اپنی فیملی سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنایا کرتی تھی۔ وہ رو کر اپنے ویورز کو یہ کہا کرتی تھی کہ ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، ہمارا تعلق ایک غریب گھر سے ہے اور میرے والد اور میری والدہ کی آپس میں نہیں بنتی، ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائی رہتی ہے۔ اس طرح بہت سے ویورز جو ہے نا اس کو ہمدردی دکھاتے تھے، اس کو سپورٹ کرتے تھے، اس کو تسلی دیتے تھے۔ لیکن آہستہ جیسے وہ تھوڑا مشہور ہوتی گئی تو اس کا کنٹینٹ تھوڑا اور بڑھتا گیا اور وہ ٹک ٹاک پر لائیو آنا شروع ہو گئی۔ جب وہ ٹک ٹاک پر لائیو آنا شروع ہوئی تو اپنے کنٹینٹ میں وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ میری بڑی خواہش ہے کہ کوئی مجھے ٹک ٹاک لائیو پہ کوئی لائن مارے، کوئی شیئر مارے۔ ناظرین، دراصل لائن ایک گفٹ ہے جو ٹک ٹاک لائیو پر ویورز اپنے پسندیدہ ٹک ٹاکرز کو دیتے ہیں۔ اب ٹک ٹاک لائیو کے دوران دو لوگوں کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، جس کو بھی زیادہ گفٹس ملتے ہیں وہ جیت جاتا ہے۔ تو ایک دن فاطمہ کو ایک ہی دن میں 2 لائنز ملتے ہیں جن کی مالیت پاکستان میں تقریباً 1 لاکھ کے برابر ہے۔ تو اس پر فاطمہ بہت خوش ہوتی ہے، پھر وہ اپنے ٹک ٹاک ویڈیوز میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہے جنہوں نے اسے لائن گفٹ کیے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی تصویروں کو نکال کر اپنے روم میں لگاتی ہے۔ اب اس سب کے بعد فاطمہ کی جو شہرت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا کنٹینٹ زیادہ وائرل ہونے لگتا ہے اور اس کی ویڈیوز میں اس کی والدہ بھی ہوتی ہے جو بار بار اپنے دیکھنے والوں کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ بہت محنت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے کہ آپ ایسے ہی میری بیٹی کو پیار کرتے رہے، ایسے میری بیٹی کو سپورٹ کرتے رہے۔ اس پر بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں بہت بری لگتی ہیں اور وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کون سا اچھا کام کر رہی ہے کہ جس پہ آپ بار بار ماشاءاللہ کہہ رہی ہیں اور بار بار دعائیں دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو کامیاب کرے اور آپ کی بیٹی کی طرح اللہ تعالیٰ اوروں کی بیٹیوں کو بھی ایسے ہی کامیاب کرے۔ تو ناظرین، یہاں پر 2 قسم کے نظریات سامنے آتے ہیں۔ ایک سوچ یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی بچیوں کو سپورٹ کرنی چاہیے، وہ بچی بہت محنت کر رہی ہے، بہت محنت سے اپنے گھر والوں کے لیے پیسے کما رہی ہے اور اب وہ اس کچے گھر سے ایک اچھے اور نئے مکان میں شفٹ ہو گئے ہیں، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، ہمیں اس طرح کی بچوں کو ہمیشہ سپورٹ کرنی چاہیے۔ اب دوسرا نظر یہ ہے کہ اس نے کس کام میں محنت کی ہے، اس نے جو بھی کنٹینٹ کریٹ کیا ہے یا ٹک ٹاک پر لائیو جو بھی محنت کی ہے، کیا یہ سب ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں الاؤڈ ہے؟
क्या किसी भी बेटी को इस तरह के काम में मेहनत करनी चाहिए? क्योंकि आप में से हर बंदा इस चीज़ से वाकिफ़ है कि पाकिस्तान में टिकटॉक लाइव पर क्या हो रहा है। वहाँ पे हारने वाले से किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उनसे किस किस तरह की पनिशमेंट करवाई जाती है। क्या इस तरह के बेहुदा सवालों का जवाब देना और इस तरह की बेहुदा पनिशमेंट्स करना मेहनत कहलाता है? क्या किसी भी माँ को अपनी बेटी को इस तरह के कामों की और इस तरह की बेहुदा हरकतों की इजाज़त देनी चाहिए और उसे इस तरह के कामों में सपोर्ट करना चाहिए कि आप टिकटॉक पर लाइव बैठें और सारी सारी रात इस तरह के बेहुदा सवालों के जवाब दें और इस तरह की बेहुदा पनिशमेंट्स करते रहें? हम में से हर इंसान को वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। हमें हमारी बहनों और हमारी बेटियों को उनके मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए उनका भरपूर साथ देना चाहिए। उनकी स्टडीज़ में, उनकी जॉब के हवाले से और उनके ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल में हमें अपनी बेटियों और बहनों के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन हमें हमारी बेटियों और बहनों को इस तरह के कामों में कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा उन्हें इस तरह के कामों से दूर रखना चाहिए। हमें हमेशा फातिमा जैसी जितनी भी टिकटॉकर्स हैं उनके खिलाफ बात करनी चाहिए ताकि उनमें से हर टिकटॉकर ऐसा कंटेंट बनाए जो माशरे के लिए, जो हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए एक मोटिवेशन हो, एक इंस्पायरेशन हो, ताकि हमारी बहनों और बेटियों को उनसे इंस्पायरेशन मिले और वो दीन की तरफ और अच्छे कामों की तरफ राग़िब हों, ना कि इस तरह की बेहुदा चीज़ों की तरफ। लेकिन जो लोग फिर भी ये कहते हैं कि हमें इस तरह की लड़कियों को सपोर्ट करने चाहिए जो इस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो उनसे एक सवाल है, क्या आप ये पसंद करेंगे कि आपकी बेटी या बहन इस तरह का कंटेंट क्रिएट करे? वो इस तरह रात रात भर टिकटॉक पर लाइव बैठे और बेहुदा लड़कों से इस तरह की बेहयाई वाली बातें करे और इस तरह की बेहुदा पनिशमेंट्स करे? अगर आप अपनी बेटी या बहन के लिए ये सब पसंद नहीं करते तो दूसरे की बहन या बेटी के लिए ये सब पसंद करना आपकी ज़मीर पर एक सवालिया निशान है। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो उस फातिमा नामी या किसी भी फीमेल टिकटॉकर के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस बेहुदा कंटेंट के खिलाफ है जो पाकिस्तान में चाहे कोई मेल टिकटॉकर या फीमेल टिकटॉकर क्रिएट कर रहा है और उस कंटेंट के ज़रिए हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहा है। हम में से हर एक के लिए आसान है कि जस्ट वीडियोज़ को देखे, उनको दिल में बुरा समझे और उस वीडियो को स्वाइप करके आगे चला जाए। लेकिन ये एक बहुत मुश्किल काम है कि हम में से कोई भी बंदा इस तरह के बेहुदा कंटेंट के खिलाफ आवाज़ उठाए। तो आप में से हर बंदे का ये एक इखलाकी हक बनता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी औलाद या आने वाली नस्ल इस तरह की बेहूदगी से महफूज रहे, तो आप इस तरह के कंटेंट के खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो नाजरीन, हमने अपना हक अदा कर दिया है, अब इस कंटेंट को रोकने की बाकी जिम्मेदारी आपकी है।